ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العباد والصلاة والسلام على سيد العباد الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الله تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ولكن لا نبي بعدي. وقال في مقام آخر: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ. معزز سامعین حضرات، آج کا یہ پروقار انتہائی اہم تحفظ ختم نبوت و دفاع صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عنوان پر انعقاد پذیر سیمینار میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے پیارے بھائیوں کو. اہل حدیث یوتھ فور سٹی فیصل آباد کے ذمہ داران محترم عزیز بھائی محسن حمید صاحب حافظہ اللہ صدر اور محترم ابو ہریرہ سلفی بھائی جنرل سیکرٹری سٹی فیصل آباد. سماعی اجلاس اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب کا گزشتہ وہ لاہور میں ہوا. عید میلن پارٹی بھی تھی اور اجلاس بھی تھا، اور اس میں ایک فیصلہ کیا گیا کہ پورے پنجاب کے اندر ختم نبوت اور دفاع صحابہ کے عنوان پر سیمینارز کا انعقاد کیا جائے گا. اسی سلسلے کی کڑی آج کا یہ عظیم و شان خوبصورت پروگرام فیصل آباد میں انعقاد پذیر ہے. اس سے قبل ایک اچھا پروگرام قصور میں بھی ہو چکا ہے، اور آج کے پروگرام کے بعد حافظ آباد میں بھی انشاءاللہ اسی طرح تحفظ ختم نبوت و دفاع صحابہ سیمینار سرگوزہ کے اندر، خوشاب کے اندر، اور اسی طرح انشاءاللہ پورے پنجاب کے اندر ختم نبوت اور دفاع صحابہ کے پروگرام کا انعقاد ہوگا. اس کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ مئی کا مہینہ اور جون کا مہینہ، مئی کا مہینہ اس لیے اہم ہے کہ اس مہینے میں وہ مرتد دجال کذاب غلام محمد قادیانی ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ مجاہد ختم نبوت فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ مبالغے کی صورت میں 26 مئی 1908 کو احمدیہ منزل لاہور میں پخانے کے اندر غرق ہوا، اس کی بدترین موت واقع ہوئی. یہ ایک سبب تھا، اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ جون کا مہینہ مجاہد ختم نبوت ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ ان کی پیدائش کا بھی مہینہ ہے. جون کا مہینہ شہید ملت علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کا مہینہ ہے. تو اس مناسبت سے
پورے پنجاب کے اندر مئی اور جون ان ایام میں ختم نبوت کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ دفاع صحابہ، اس پر آپ گفتگو بھی سماعت فرما چکے ہیں۔ مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب، خوبصورت بیان ان کا آپ نے سنا ہے، اور مجھ سے قبل آپ کے فیصل آباد کی معروف شخصیت مختصر مگر جامع انہوں نے گفتگو کی، اور ان سے قبل برادر عزیز صاحبزادہ حافظ انعام الرحمان یزدانی صاحب جہاں پر وہ صحابہ کی عظمت کا تذکرہ کر رہے تھے، وہاں پر وہ اپنے بابا شہید کی یاد بھی تازہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ شہید اسلام علامہ حبیب الرحمان یزدانی اور شہید ملت سلفیہ شہید عالم اسلام علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ تو ایک سبب یہ تھا دفاع صحابہ کے حوالے سے، ایک نام تھا فیصل آباد سے جو اٹھا، اس فتنے سے جان تو چھوٹی، لیکن اسی فتنے کا ایک پیروکار جو انجینئر محمد علی مرزا، اس فتنے نے صحابہ کے بارے میں جو تبرہ کا آغاز کیا ہے، اس انداز سے، اس کیفیت سے، اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہ تھا کہ کوئی اسلام کا اہل سنت کا لبادہ اوڑے اور سیدنا معاویہ پہ تان کرے، کوئی اہل سنت کا لبادہ اوڑے اور سیدنا ابو سفیان پہ تان کرے، کوئی اہل سنت کا لبادہ اوڑے اور حضرات صحابہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور عثمان پہ تان کرے۔ یہ اس سے قبل اس انداز کا فتنہ نہیں تھا۔ تو اہل حدیث یوتھ فور پنجاب نے ان دونوں فتنوں کو آشکار کرنے کے لیے، ان کے حقائق اور اصل لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے ان سیمینار کا انعقاد کیا ہے۔ اور یقین جانیں سٹیج جس طرح بارونق ہے، صرف آج کی مجلس میں نہیں، جب بھی فیصل آباد آنے کا اتفاق ہوتا ہے، ہمارے ان یوتھ فورس کے نوجوانوں کے ساتھ مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد، ان کی محبتیں نہ بھولنے والی ہے۔ مولانا پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب حافظہ اللہ تعالی اور قائم مقام صدر شیخ اسحاق صاحب، اسی طرح مولانا عبد المنان نور پوری صاحب، ماشاءاللہ مولانا حنیف بھٹی صاحب، ان کی زیارتیں بھی نصیب ہوتی ہیں اور دعائیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ حضرات، میں تمام احباب، محترم جناب منظور الہی صاحب سابق جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فور پنجاب، وہ بھی تشریف فرمائیں۔ اور یہ بھی ایک اعزاز ہے، اس وقت آپ کے فیصل آباد میں 4 احباب ایسے ہیں جو ہمارے پنجاب کابینہ کے رکن ہیں، مولانا حنیف عاجز صاحب، مولانا وقاص شیرازی صاحب، اسی طرح محترم حافظ عمر سعید صاحب، اسی طرح عمار عابد بھائی، یہ چاروں بھائی یوتھ فور پنجاب کی کابینہ کا حصہ ہے۔ تو میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب پہلی اور مختصر بات یہ ہے، توجہ آپ کی چاہیے، ختم نبوت کے دفاع کے لیے تیار ہے؟ انشاءاللہ حاضر ہے، تیاری ہے نا؟ حضرات، ایک سبب یہ ہے، سب کو پتہ ہے میرے پیغمبر آخری نبی ہے، ہر مسلمان کا نظریہ ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن ان سیمینار کا ایک مقصد یہ ہے کہ قادیانیوں کا گندا چہرہ وہ لوگوں کے سامنے عیاں کیا جائے۔ قادیانی بے ایمان کہتا ہے، کبھی اللہ کا نام لے کے کہتا ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں، کبھی میرے سونے نبی کا نام لیتا ہے ہم نبی محمد کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی قرآن کی بات کرتا ہے، کبھی دین کی بات کرتا ہے۔ اور یاد رکھو یہ بے ایمان جب اللہ کا نام لیتے ہیں، اس اللہ سے مراد
آسمانوں والا اللہ نہیں ہوتا، اس اللہ سے مراد یہ غلام محمد قادیانی کو لیتے ہیں۔ اس بے ایمان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے میں وہ ہوں جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین بنائی، کائنات کو پیدا کیا۔ اور صرف ختم نبوت کا ایشو نہیں ہے، وہ بھی ایشو بڑا ہے، لیکن یہ بے ایمان وہ ہے جو کہتا ہے اللہ میں ہوں، اللہ۔ اور ختم نبوت بھی بڑا ایشو ہے۔ اہل حدیث یوتھ فور سٹی فیصل آباد کے بھائی، میں درخواست کروں گا ان کے اکھنڈے عقائد پورے فیصل آباد میں آشکار ہونے چاہیے۔ جب کبھی یہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اس اللہ سے مراد خود کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے کہا کہ تیرے گھر ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے اور وہ بیٹا میں اللہ خود ہوں گا، اپنی کتاب میں لکھتا ہے۔ یہ قادیانیت ایک کھنڈ ہے، ایک ناسور ہے، ایک ہے ختم نبوت، وہ بھی عقیدہ ہے، اور ایک اس کے سامنے مرزا بشیر بھی بیٹھا ہوا اور بھی چند اس کے بندے بیٹھے ہوئے۔ ایک شعر اس کے سامنے پڑھا گیا، کہتے ہیں جی ہم نے اپنی عبادت گاہوں کے باہر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم جی کلمہ پڑھتے اور ہمارے بھی سادہ بھائی وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں اے جی کلمہ تو پڑھتے ہیں اور کوئی کلمہ نہیں پڑھتے، ان کا کلمہ نہیں ہے۔ جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد ہمارے نبی نہیں ہے۔ اس کے سامنے شعر پڑھا گیا محمد اتر آئے ہیں پھر سے ہم میں، آگے سے بڑھ کر بڑی شان میں، محمد دیکھنا ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھ لے قادیہ میں۔ یہ جب کبھی کلمہ پڑھتے ہیں وہاں پر محمد کا نام آتا ہے، اس سے ہمارے نبی مراد نہیں ہے۔ وہ غلام احمد قادیانی کو محمد کا درجہ دیتے ہیں، اس سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ان کا نہ کلمہ ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، ان کا کوئی ایمان نہیں۔ ٹی وی پہ ایک شو چل رہا تھا اور آج کل جو وزیر ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہے ہیں، ڈھونڈنے سے بھی، وہ بھی جیلم کی ایک سرکار تھی۔ ٹی وی پہ بیٹھا ایک پروگرام لائیو چل رہا ہے اور اس میں بات ہو رہی ہے جی جس طرح دوسرے فرقے ہیں یہ بھی تو ایک فرقہ ہے، یہ لا الہ بھی پڑھتے ہیں، یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ روزے بھی رکھتے ہیں، یہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یہ مسلمان کیوں نہیں ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک سابق وفاقی وزیر ٹی وی پہ پھینک کے کہہ رہا ہے۔ اور ظالموں بے ایمانوں، ایک ٹکٹ کی خاطر، ایک وزارت کی خاطر سے وزارت بھی رہی، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، کیوں ان کو کافر کہتے ہیں؟ اب بے ایمانو ہم تمہارا مکر نہیں چلنے دیں گے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فور پاکستان، ان مرثیوں کا، قادیانیوں کا، ان مرتدوں کا، گستاخوں کا انشاءاللہ مقابلہ کرتی رہے گی۔ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ میرے صدیق جو مجاہد ختم نبوت ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، انہوں نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ جہاد کیا۔ مسیلمہ کلمہ پڑھتا تھا، یمامہ میں مسجدیں تھی، وہ روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، میرے پیغمبر کو نبی مانتے تھے۔ صرف یہ عقیدہ تھا آپ بھی نبی ہیں اور مسلمہ بھی۔ میرے صدیق نے جہاد کیا کہ نہیں؟ گردنیں اڑائی ہیں کہ نہیں؟ انشاءاللہ
اللہ کے فضل سے ہم نے اللہ کے قرآن کو پڑھا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھا ہے. جس کا ختم نبوت کا عقیدہ نہ ہو، میرے پیغمبر کو آخری نبی نہ مانتا ہو، قسم اللہ کی وہ کلمہ پڑھے کوئی فائدہ نہیں، نماز پڑھے کوئی فائدہ نہیں، حج دے کوئی فائدہ نہیں، کوئی عمل کرے اللہ اس کا کوئی عمل قبول کر دے نہیں کرتے. ختم نبوت ایمان ہے، بنیاد ہے. اور ان کا گندا عقیدہ ہے. اس قرآن کو وہ قرآن ہدایت نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جنگ عظیم دوئم جو ہوئی اس وقت یہ قرآن آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا، اس کے بعد جو آیا ہے وہ قرآن وہ ہے جو غلام احمد قادیانی پہ نازل ہوا ہے. وہ قرآن کے گستاخ ہے. بلکہ ایک جگہ پہ کہتا ہے تفسیر قرآن کی کرتے ہوئے سورہ فتح کی تفسیر کر رہا ہے، کہتا ہے یہ جو آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس سے مراد غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار ہیں. اس میں جو فتح کا ذکر ہے وہ فتح میری فتح ہے جو میرے ذریعے ہوگی، اور جو قرآن میں صحابہ کی توہین کرتا ہے، پیغمبر کی توہین کرتا ہے، انشاءاللہ ہم ان کا مکر اور ان کا گندا چہرہ لوگوں کو دکھاتے رہیں گے. انشاءاللہ دکھائیں گے. غفلتیں چھوڑیں، سستی بھی چھوڑیں. یہ کافی نہیں ہے. سیمینار ہو گیا، آپ بھی خوش، سارے ہی خوش ہے جی ختم نبوت کا ہم نے پروگرام کر لیا، یہ ٹھیک ہے لیکن کافی نہیں ہے. کافی نہیں ہے. اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے، اس سے بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تمہیں پتہ نہیں، تمہیں پتہ نہیں وہ بے ایمان جھوٹے ہونے کے باوجود کیا کچھ کر رہے ہیں. اگلے دن جو ان کی سالانہ کانفرنس جرمنی میں ہوئی ہے اس میں وہ مرزا بے ایمان کہہ رہا ہے کہ ہماری ایک مبلغہ لڑکی، اس لڑکی نے 35 بندوں کو مرتد کیا ہے. ایک نے، ایک لڑکی نے، ایک، اور ہزاروں لڑکیاں ان کی فیلڈ میں کس لیے لوگوں کو مرتد کرنے کے لیے. تیرا میرا کام کیا ہے؟ نعرے لگائے، پروگرام ہوا، گھر چلے گئے، بس. یہ کافی نہیں ہے. انشاءاللہ جس طرح ہمارے بڑوں نے ختم نبوت کے لیے کردار ادا کیا ہے انشاءاللہ ہم کریں گے. ہاتھوں کو اٹھا کے کرو، ہم کریں گے. ختم نبوت کا تحفظ کریں گے. جان دینی بڑی دیں گے، مال دینا بڑا دیں گے. ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکیداری کریں گے. انشاءاللہ ہم کریں گے انشاءاللہ. اگلے دن چنیوٹ میں فتنہ، ان کی تازہ کارروائی. ابھی یہ عید سے ایک ماہ قبل وہاں پہ جو مرکزی کانفرنس کبھی ہوا کرتی تھی، شہید ملت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اور یسانی شہید کا وہ خطاب جس کا ایک ایک جملہ آج بھی اہل حدیثوں کے قلوب و اذہان میں نقش ہے. وہی کانفرنس اگرچہ وہ کم دیر بعد شروع ہوئی، اس سال بھی ہوئی، جانے کا اتفاق ہوا. بھائی کہہ رہے تھے یہاں پہ ایک کام پکڑا گیا مرزائیوں کا. وہ کام کیا ہے؟ انہوں نے تحریف شدہ قرآن میں ترجمہ بدلا ہوا. اب وہ پرنٹنگ کر کے گھر گھر پہنچ رہے ہیں، لڑکیاں لڑکے مرد سبھی گھر گھر پہنچ رہے ہیں. طریقہ واردات کیا؟ دروازے پہ دستک دی، حال بات ٹھیک ہے جی آپ کے گھر میں جو پرانے قرآن پڑھے ہیں نا وہ بسیطہ ہو چکے ہیں، وہ آپ ہمیں دے دیں. یہ ہم نئے قرآن آپ کے لیے لائے ہیں، یہ قرآن ترجمے والا بھی ہے، آپ اس کو گھر میں رکھیں. اور بدبختی یہ ہے نام کا مسلمان ہے، نام کا مسلمان ہے، اسے پتہ تک نہیں میرے ساتھ ہو کیا رہا.
اس نے پرانے قرآن نکالے اور نیا قرآن جو مرزیوں کا تحریف شدہ قرآن اس کو رکھ لیا. فتنہ جب پکڑا گیا لاکھوں گھروں میں قرآن پہنچ چکے اور وہ مرتد ہے، دجال ہے، جھوٹے ہیں، وہ محنت کر رہے، تو میں کیا کر رہے؟ تیری میری ذمہ داری کیا ہے؟ بس یہ کافی ہے. انشاءاللہ 24 گھنٹے ساری زندگی ہم ختم نبوت کے سپاہی بن کے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. 24 گھنٹے ساری زندگی ایک ایک لمحہ انشاءاللہ ہم ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکی داری کریں گے اور کیوں نہ کریں. اور یہ موضوع ہی ہمارا ہے. موضوع کن کا ہے؟ اور بول دے نہیں موضوع کن کا ہے؟ ختم نبوت پر جیسے صحابہ کا عقیدہ تھا، آج اللہ کی زمین پہ کسی کا عقیدہ ہے تو اہل حدیث کا عقیدہ ہے. نام سبھی لیتے ہیں، نام سبھی لیتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے ہم نے پیغمبر کی ختم نبوت کو ویسے مانا ہے جیسے صدیق نے مانا، فاروق نے مانا، عثمان نے مانا، حیدر نے مانا. ہم نے ختم نبوت کو ویسے مانا. پیغمبر کی ذات بھی آخری ہے اور بعد بھی، سارے نہیں بول رہے، ذات بھی آخری ہے بعد بھی. وہ خطیب ایشیا پورے پاکستان جی کہہ گئے، انہیں کہا جیدہ کلمہ پڑھی دا او دی، بول دے نہیں تسی جیدہ کلمہ پڑھی دا او دی روٹی پکی ہے تے عشائیے دا انتظام ہے، وہ سارا آپ نہیں کھانا، سارے مولویاں نہیں کھانا. اللہ آپ کو برکت دے، ذرا توجہ آپ کی چاہیے. اللہ ان بھائیوں کی محنتیں قبول فرما دے. ہم وارث ہیں ختم نبوت کے عقیدے کے، اہل حدیث وارث ہیں. تم نے ساتھ کو مانا. جب بات کی باری آئی، کوئی اجمیر جاتا ہے، کوئی بغداد جاتا ہے، کوئی کوفے جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم نے کہا مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. یہ عقیدہ اہل حدیث کا ہے. ختم نبوت کا عقیدہ کس کا ہے؟ اور یہی وجہ ہے جب اس بے ایمان نے دعوے کیے نا، سب سے پہلے اس فتنے کو پہچانا تھا تو اہل حدیث نے پہچانا تھا. اور تیرا حق ہے، ذمہ داری تیری ہے. وہ سبحان اللہ مولانا محمد حسین بطالوی رحمت اللہ علیہ، سید محدث نصیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس گئے، فتویٰ لکھوایا، فتوے پہ مہر لگوائی، 200 علماء کے سین کروائے. سب سے پہلے جس نے فتویٰ لکھا وہ کون ہے؟ بولو، سارے نیچے بول دے. سب سے پہلے جس نے فتویٰ لکھا وہ کون ہے؟ سب سے پہلے جس نے مناظرہ کیا وہ کون ہے؟ سب سے پہلے جس نے کتاب لکھی قاضی سلیمان منصور پوری وہ کون ہے؟ سب سے پہلے مجادلہ، مباحثہ، مناظرہ، کتابچہ، دعویٰ، سب سے پہلے اگر یہ کام کیا ہے تو اہل حدیث نے کیا ہے. انشاءاللہ آج بھی ان کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے. مرکزی جمعیت اہل حدیث کے علماء ہیں، یوتھ فورس کے نوجوان ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، فاتح قادیان مولانا ثناءاللہ احمد سری، فاتح قادیان مولانا ثناءاللہ احمد سری، مولانا محمد حسین بطالوی، علماء حق اہل حدیث، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ زندہ ساجد میر، ساجد میر، زندہ. حضرات توجہ توجہ توجہ، کافی حضرات ہمارے بڑوں نے کردار ادا کیا ہے. انشاءاللہ تیار ہو؟ اور قادیانیوں کے بارے میں اگر نکلنا پڑا نکلو گے، تیاری کرو گے، انشاءاللہ ہم ان کا نعت کا پھند کریں گے. اور یاد رکھنا
جب سن 74 میں ان کو کافر قرار دیا گیا، ہائے قسم اللہ کی یہ ہمارے آباء و اجداد ہے، یہ ہمارے اسلاف ہیں، قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، بات ہو رہی ہے، کئی دن قومی اسمبلی کی بحث چل رہی ہے انہی کے بارے میں۔ آخری سوال جس پہ بات ہوئی، جو شعر میں نے آگے آپ کو سنایا، محمد اتر آئے ہیں پھر سے ہم میں، آگے سے بڑھ کر بھلی شان میں، محمد دیکھنا ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھ لے قادیہ میں۔ یہ آخری سوال پیش ہوا۔ اچھا حوالہ غلط ہو گیا، کیا ہوا؟ حوالہ غلط ہو گیا، حوالہ غلط ہوا۔ ایک رسالہ چھپتا تھا ان کا فضل، ایک چھتا تھا بدر، حوالہ دے دیا فضل کا۔ جب روزنامہ فضل کا حوالہ ہوا تو وہ چیخ پڑا، اس نے کہا جی اس میں تو ہے ہی نہیں، یہ فضل جو ہے یہ تو چھپا ہی مرزے کے مرنے کے بعد 1912 میں ہے، اس میں تو ہے ہی نہیں۔ اب وقتی طور پہ اس نے سما باندھ دیا۔ اب بات آئی اس کی تصحیح کرنے کی، اللہ کی قسم یہ اہل حدیث علماء کی خدمت ہے، یہ اہل حدیث علماء کا تذکرہ اللہ کے فضل سے۔ وہ مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے حوالے کی تصحیح کی، کہنے لگے وہ رسالہ بدر تھا جس میں یہ لکھا۔ اچھا قومی اسمبلی کا اس وقت جو اسپیکر تھا اس نے پوچھا بھی یہ حوالہ چلو الفضل میں تو نہیں ہے، تمہارے کسی اور لٹریچر میں ہے؟ کہتا جی یہ اس طرح کی بات ہمارے لٹریچر میں ہے ہی نہیں، میں مانتا ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اچھا اچھی طرح جب اس نے بات بنا لی پھر یہ حوالہ پیش کیا گیا بدر کا۔ جب وہ حوالہ پیش ہوا، اس حوالے کو پیش کرنے والے اہل حدیثوں کے ثبوت مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ سے گویا کہ میں کہنے میں حق بجانب ہوں، اگر ان کو کافر قرار دیا گیا ہے اس میں آخری حوالہ دیا گیا ہے، وہ حوالہ بھی اہل حدیث علماء کی طرف سے دیا گیا۔ ہمارا کردار ہے اور انشاءاللہ ہم یہ کردار دہرائیں گے، قادیانیوں کی سرگرمیوں پہ نظر رکھیں گے، انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور آخر میں دوسرا جز ہے دفاع صحابہ کے والے سے۔ وہ بے ایمانو، صحابہ ہمارا ایمان ہے، بولو صحابہ ہمارا، صحابہ ہمارا، دلے بول دو صحابہ ہمارا، ابو بکر ہمارا، عمر ہمارا، عثمان ہمارا، علی ہمارا، حسنین ہمارا، معاویہ ہمارا، ابو سفیان ہمارا، صحابہ ہمارا۔ اور جو بے ایمان ہمارا ایمان چھیننے کی کوشش کرے گا، اللہ کے فضل سے اہل حدیث اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے، ہم کریں گے۔ پہلے بات ہوتی تھی یزید سے چلی، سیدنا معاویہ پہ آئی، ہم نے لوگوں کو کہا ہوش کے ناخن لو، معاویہ صحابی ہیں، معاویہ دروازہ ہے، رضی اللہ عنہ۔ حضرت معاویہ کی آڑ لے کر یہ دیگر صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں، اور جو صحابی ہے وہ اللہ کا پیارا بھی ہے اور جنتی بھی ہے، اللہ کا پیارا بھی ہے اور جنتی بھی۔ اور صحابہ کے بارے میں بات ہو سکتی، صحابہ کے بارے میں بات ہو سکتی۔ اچھا وہ جیلم کا فتنہ کہتا ہے بھی کیوں نہیں ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی بھئی، یہ اس کا لیکچر ہے بھی صحابہ پہ بات کیوں نہیں ہو سکتی، انہوں نے غلطیاں نہیں کی۔ میں نے کہا بھائی مان، قرآن میں تو نبیوں کی غلطیوں کا بھی تذکرہ ہے، نبیوں کی غلطیوں کا تذکرہ نہیں ہے، اور نبی اللہ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے لوگ ہیں، نبیوں پہ تبصرہ ہو سکتا، ان کی غلطیوں پہ بات ہو سکتی؟ صحابہ اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ پسندیدہ شخصیات ہیں، جو کچھ ہوا رب نے معاف کیا، جنت دی، کل وعد اللہ الحسنہ، سب جلدی ہے، سب جلدی ہے، سب جلدی ہے، جیسے نبیوں پہ تبصرہ اور ان کی غلطیوں کا ذکر
اعتراض بنا کر جائز نہیں ہے، صحابہ کی غلطیوں کا تذکرہ کرنا بھی جائز ہے، ان پہ تبرہ کرنے کے لیے جائز نہیں ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا حضرت جی جنگ صفین ہوئی، دیگر تنازعات ہوئے، آپ کا موقف کیا ہے؟ مشاجرات صحابہ کتاب جو شیخ الحدیث استاد العلماء مولانا ارشاد الحق عشری صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے لکھی، اس میں یہ قول بھی درج کیا، کہتے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ جب یہ واقعات ہوئے تھے میں اس وقت موجود، تو میں اب تبصرہ کر کے اپنے آپ کو گناہگار کرنا چاہتا۔ یہ ہے صحابہ کی عزت، جو ہوا رب نے سب کو معاف کر دیا ہے، سارے جنتی ہیں، سارے اللہ کے پسندیدہ ہیں، صحابہ پہ تان ہو سکتا؟ میرے نبی نے اس فتنے کا اظہار بھی اپنی زندگی میں کیا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، سب یسبو کیا ہے؟ صرف گالی دینا نہیں، صرف خالی کو نہیں کہتے، سب کیا ہے؟ علماء بیٹھے میں دین کا ادنا سا چھوٹا سا طالب علم اور سبق سنا رہا ہوں، سب زبان سے اگر کچھ بھی نہ کہا جائے، اشارہ کر کے اگر کسی کی انسلٹ کی جائے تو وہ بھی سب ہے، اشارے کنائے سے، کسی انداز سے، کسی لفظ سے۔ صحابہ جب تم دیکھو کوئی میرے صحابہ پہ سب کر رہا ہے، کوئی اشارہ کر رہا ہے، کوئی غلط بات کر رہا ہے، تو تم نے کیا کرنا؟ فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ حب صحابہ، حب صحابہ، ڈرتے ہو بولتے نہیں، حب صحابہ، مسجد گونجنی چاہیے، حب صحابہ، ابھی بھی آواز کم ہے، حب صحابہ رحمت اللہ، حب صحابہ، حب صحابہ۔ اور حدیث کیا کہتی ہے؟ جو صحابہ پہ تان کرے، بغض صحابہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے۔ جو حضرت معاویہ پہ تبرہ کرے، سردار ابو سفیان پہ کرے۔ پہلی باتیں تو تھی، لیکن اس رمضان میں تو اخیر ہو گئی، اخیر ہو گئی۔ اس کے بعد کیا چاہتے ہو؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ اس نے کہا ماں عائشہ بھی باغی ہے۔ اس بے ایمان نے کہا ماں عائشہ باغی ہے، نعوذ باللہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے والی ہے۔ ایک عبداللہ بن ابی منافق بے ایمان تھا جس نے ماں عائشہ کی عزت پہ حملہ کیا تھا۔ میرے پیغمبر کی زندگی میں اللہ نے اس کو بھی ذلیل کیا، اور یہ عبداللہ بن ابی منافق کی اولاد ہے، یہ بھی ماں عائشہ پہ تبرہ کرتا ہے، رب نے اسے بھی ذلیل کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ اسے بھی ذلیل کرے گا، ذلیل ہوگا، لیکن اللہ کی قسم ہے ہم اپنی ماں کی عزت کے لیے انشاءاللہ اپنا سب کچھ لٹا دیں گے۔ تیار ہو نا؟ اور صحابہ کی عزت کے لیے تیار ہو؟ کھڑے ہو کر عزم کا اظہار کر، اور صحابہ کی عزت کے لیے تیار ہو؟ ماں عائشہ کے دوپٹے کی عزت کے تحفظ کے لیے تیار ہو؟ حضرت صدیق کی عزت کی حفاظت کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ آج نہیں تو کل وہ وقت آئے گا، اس ملک میں ختم نبوت کا پرچم لہرائے گا، صحابہ کی عزت کا پرچم لہرائے گا، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔